بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اردو ادب میں لغت نویسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے فرہنگ آمرہ اور فرہنگ آصفیہ کا تقابلی جائزہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رفت چودھری اور آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر میں بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے۔ لغت نویسی کے اس پرچے میں آج کا موضوع جو ہے وہ فرہنگ آمرہ اور فرہنگ آصفیہ کا تقابلی جائزہ ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ لغت کی بات ہو رہی ہے اور فرہنگ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا جس میں فرہنگ اور لغت میں فرق بتایا گیا تھا اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ جب اردو ادب میں لغت نویسی کا آغاز ہوا تو اس وقت فرہنگ اور لغت کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کی یہ دو مشہور لغات فرہنگ آمرہ اور فرہنگ آصفیہ بنیادی طور پر لغات ہیں لیکن ان کا نام فرہنگ کے نام سے رکھا گیا۔ جبکہ لغت کسی بھی زبان کے تمام الفاظ کا احاطہ کرتی ہے اور فرہنگ جو ہے وہ کسی مخصوص متن کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ اس میں بتائے جاتے ہیں یا درج کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فرہنگ آصفیہ پر بات کریں گے جو اردو زبان و ادب کی مشہور و معروف لغت ہے اور جسے آج بھی اتنی ہی پذیرائی حاصل ہے جتنی کہ پہلے حاصل تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، فرہنگ آصفیہ اردو کی معروف ترین اور پہلی باقاعدہ مکمل لغت ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے مؤلف مولوی سید احمد دہلوی 1844 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں 7 سال تک ایک انگریز مستشرق ڈاکٹر فیلن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔ ہمارا ایک لیکچر جو ہے وہ مستشرقین کے کردار پر بھی موجود ہے جس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اردو لغت نویسی کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ مستشرقین نے کیا۔ اگرچہ سیاسی، تجارتی اور تبلیغی مقاصد کے لیے لغات جو ہیں وہ مرتب کی گئیں لیکن اردو زبان و ادب کو اس سے بہت حد تک فائدہ پہنچا، اور اگر مستشرقین جو ہیں وہ لغات نہ لکھتے تو یقیناً اہل زبان جو ہیں وہ شاید اتنی اچھی لغات لکھنے کے قابل نہ ہو پاتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 7 سال تک مولوی سید احمد دہلوی کو انگریز مستشرق ڈاکٹر فیلن، جن کا لغت کے حوالے سے بہت نام ہے، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو اردو انگریزی لغت مرتب کر رہے تھے۔ یہیں سے مولوی صاحب کو جدید لغت نگاری کے اصولوں کے تحت اپنی لغت مرتب کرنے کا خیال آیا اور انہوں نے 1878 میں ارمغان دہلی کے نام سے رسالے کی شکل میں لغت طبع کرنے کا آغاز کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، بعد میں سید احمد دہلوی کو نظام دکن محبوب علی خان کی سرپرستی میسر آ گئی تو انہوں نے اس لغت کو نظام دکن کے لقب آصف کی نسبت سے فرہنگ آصفیہ کے نام سے شائع کرنا یا چھاپنا شروع کر دیا۔ اس عظیم الشان لغت کی پہلی 2 جلدیں 1888 میں منظر عام پہ آئیں، تیسری جلد 1898 میں، جبکہ چوتھی اور آخری جلد 1902 میں شائع ہوئی۔
کتاب عزیز طلبہ و طالبات علمی اور ادبی اعتبار سے اس وقت تک سند یا ثبوت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ قواعد صرف و نحو، لغت و اصطلاحات اور اصول معنی سے اس کی بنیادیں استوار نہ ہوں۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مولوی سید احمد دہلوی نے فرہنگ آصفیہ لکھنا شروع کی۔ مولانا محمد حسین آزاد فرہنگ آصفیہ سے متعلق لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ جامع کتاب اب تک زبان اردو میں نہیں لکھی گئی۔ یقیناً ایک بہت بڑے مصنف کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ قول ہے۔ مزید آگے کہتے ہیں، مصنف نے اپنی معلومات اور ذہن رسا کے علاوہ انگریزی ڈکشنریوں کے مطالب کو بھی قلم انداز کیا اور وضع و تحریر اور طرز ترتیب میں جو خوبیاں اہل یورپ نے نکالی ہیں اور اب تک ہماری کتابیں ان سے محروم ہیں، صاحب کمال مصنف نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ جس طرز پر انگریز مستشرقین نے اپنی ڈکشنریاں یا لغات مرتب کیں، فرہنگ آصفیہ لکھتے وقت مصنف نے ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھا۔ مولوی سید احمد دہلوی خود جامع الاوصاف تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے، اسی لیے اہل زبان تھے۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں بڑی عرق ریزی سے کام لیا۔ یہی وجہ ہے یہ لغت عربی، فارسی، ہندی، انگریزی اور اردو الفاظ پر مبنی ہے۔ یہ کتاب اصطلاحات اور محاورات کے لیے جامع ہے، نیز تذکیر و تانیث کا فرق بتاتی ہے۔ طلباء و طالبات، فرہنگ آصفیہ 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے صفحات کی تعداد 2535 ہے۔ اس لغت میں مختلف زبانوں کے تقریباً 60,000 سے زائد ایسے الفاظ کو جمع کیا گیا ہے جو اردو تحریر اور روزمرہ بول چال میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ اس لغت میں محاورات، ضرب الامثال، تلمیحات اور علمی و فنی اصطلاحات کو تفصیل سے بیان کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ سید احمد دہلوی نے اس لغت کی ابتدا میں اردو زبان کی تاریخ اور اس کے ارتقاء پر ایک طویل مقدمے میں مفید معلومات فراہم کی ہیں، اور یہ مقدمہ عزیز طلباء و طالبات اگر آپ پڑھیں جو فرہنگ آصفیہ کا سید احمد دہلوی نے لکھا ہے، تو اس لغت سے متعلق تو تمام ضروری معلومات حاصل ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی تاریخ اور اس کے ارتقاء سے متعلق ہمیں تفصیلی حالات جو ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے فرہنگ آصفیہ محض ایک لغت نہیں ہے، بلکہ سید احمد دہلوی نے بعض اندراجات کے تحت بے حد تفصیل سے انسائکلوپیڈیا کے انداز میں ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔ مثال کے طور پر اس لغت میں 43 مختلف صوفیہ کے تفصیلی حالات زندگی درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لغت 19ویں صدی کی گنگا جمنا تہذیب کا مرکہ ہے، جس میں اس دور کے رسم و رواج، ملبوسات، شعری، ادبی اور علمی اصطلاحات، خواتین کے زیورات، خوراک اور مشروبات، نشست و برخاست سے متعلق الفاظ کا ایسا ذخیرہ ملتا ہے جو کہیں اور دستیاب نہیں۔ اس لغت میں عورتوں سے متعلق محاورات کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ان محاورات کی توضیح بھی کی گئی ہے۔ ہر لفظ کے حقیقی، مجازی اور اصطلاحی معنی درج کیے گئے ہیں۔ ضرورتاً سند کے لیے اشعار بھی درج کیے گئے ہیں۔ لیکن عزیز طلباء و طالبات، جہاں ہر چیز میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، وہاں
کوئی بھی چیز خامیوں سے پاک نہیں ہوتی۔ شہرت اور خصوصیات کی حامل یہ لغت بھی خامیوں سے پاک نہیں ہے۔ اس لغت کو بھی دوسری بہت ساری لغات کی طرح بہت سے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا، مثلاً یہ کہ اس میں بہت سے الفاظ دوسری لغات جیسے امیر مینائی کی لغت سے ہو نقل شدہ ہیں۔ سند کے طور پر پیش کیے جانے والے اشعار کے حوالے خال خال ملتے ہیں۔ فکروں کی مثالیں بھی بہت کم ہیں۔ کسی بھی لفظ کے 10 معنی تو دیے گئے ہیں، لیکن ان الفاظ کی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ مشہور محققین اور ناقدین قاضی عبدالودود، شمس الرحمن فاروقی اور دوسرے زبان دانوں نے اس لغت میں بعض الفاظ کے رہ جانے پر سید صاحب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بعض الفاظ کے شامل کیے جانے پر بھی اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ فرہنگ آصفیہ میں فحش الفاظ جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اور کوئی فحش لفظ اور محاورہ ایسا نہیں جو مولوی سید احمد دہلوی کی نظر سے بچا ہو۔ فحش الفاظ کی مناسبت سے سید احمد دہلوی پر کڑی تنقید کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگرچہ اس لغت کے متعدد ایڈیشن پاکستان اور ہندوستان میں شائع ہو چکے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر انہیں ہو چھاپ دیا گیا ہے اور اس کی تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ تمام تر تنقید کے باوجود اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ فرہنگ آصفیہ اردو زبان و ادب کا اہم لسانی، علمی، ثقافتی اور سماجی سرمایہ ہے۔ اس لغت کو یقیناً صنعت کا درجہ حاصل ہے اور یہ لغت آج بھی اتنی ہی شہرت کی حامل ہے جتنی اس وقت تھی۔ اردو لغات پر اب تک جتنی کتب لکھی گئی ہیں ان میں جامع، مکمل اور کارآمد مولوی سید احمد دہلوی کی فرہنگ آصفیہ ہی ہے۔ نور اللغات، امیر اللغات، جامع اللغات اور مہذب اللغات اگرچہ اس کے بعد مرتب ہوئیں، لیکن اپنی منفرد خوبیوں کی وجہ سے فرہنگ آصفیہ کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہر لائبریری اور ہر صاحب شوق اور ذوق فرد کے گھر میں فرہنگ آصفیہ ضرور موجود ہوتی ہے اور ہر اہل زبان اس فرہنگ سے اردو زبان کا حوالہ دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس سے فرہنگ آصفیہ کی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم بات کریں گے اردو کی ایک اور مشہور لغت فرہنگ آمرا پر۔ فرہنگ آمرا اردو کی نہایت قابل قدر لغت ہے جو پہلی بار 1937 میں منظر عام پر آئی۔ فرہنگ آمرا عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کی لغت ہے جسے عبداللہ خویشگی نے مرتب کیا۔ اس لغت میں کم و بیش 40,000 الفاظ ہیں جن کا تلفظ جدید طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ اس لغت میں مذکورہ بالا تینوں زبانوں کے زیادہ سے زیادہ الفاظ کو یکجا کیا گیا ہے۔ اختصار اور جامعیت کے اعتبار سے طلباء کے لیے خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ اردو زبان میں اب تک لکھی جانے والی لغات زیادہ تر تلفظ سے بیگانہ ہیں، جبکہ فرہنگ آمرا میں مؤلف نے ہر لفظ کا تلفظ کوسین میں ٹکڑے کر کے بتایا ہے اور ان پر اعراب بھی لگا دیے ہیں جو کہ بہت کارآمد ہیں۔ یہی خوبی فرہنگ آمرا کو
دوسری لغات پر ممتاز کر دیتی ہے۔ عبداللہ خویشکی نے اس فرہنگ میں ادائے تلفظ کا جو طریقہ استعمال کیا ہے وہ فارسی یا اردو لغت میں ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ فرہنگ عامرہ ایک کامیاب اور جدید لغت ہے جو ہر محقق کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لغت کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، فرہنگ عامرہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ الفاظ کے معنی بیان کرنے میں جامعیت اور اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ یہ لغت معنوی خوبیوں کے اعتبار سے بہت دلکش ہے۔ اردو زبان میں یہ فرہنگ اپنی قسم کی واحد فرہنگ ہے جو انگریزی لغات کے اصولوں پر تالیف کی گئی ہے اور جو دراصل فرہنگ نہیں لغت ہے۔ فرہنگ عامرہ میں جو نئی بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر لفظ کا تلفظ بھی انگریزی ڈکشنریوں کی طرز پر دیا گیا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم فرہنگ عامرہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ لغت مغربی ڈکشنریوں کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ الفاظ کے معنی مختصر لیکن جامع بتاتی ہے۔ فرہنگ عامرہ کے اصول و ضوابط عزیز طلباء و طالبات فارسی کتب سے ماخوذ ہیں جو اس قدر جامع اور حاوی ہیں کہ پوری لغت ہی ان اصولوں کی حدود سے باہر نہیں ہے۔ اس لغت میں فارسی مصادر خاص اہتمام کے ساتھ درج کیے گئے ہیں اور یہ لغت حروف تہجی کی ترتیب کے لحاظ سے قائم کی گئی ہے۔ فرہنگ عامرہ اپنی بیش بہا ممتاز خوبیوں کی بنا پر اعلیٰ حیثیت کی حامل ہے۔ یہ لغت 594 صفحات پر مشتمل ہے۔ مولوی صاحب نے اس لغت میں الفاظ، تلفظ، محاورات، تشبیہات اور جملہ بندی کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے ترتیب دے کر مرتب کیا ہے۔ فرہنگ عامرہ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے طلباء کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ مثلاً بہت سے الفاظ جو عربی اور فارسی کے مشابہ ہیں ان کو مصنف نے عربی اور فارسی زبان کے الفاظ سمجھ کر لکھ دیا ہے جو کہ غلط ہے۔ در حقیقت یہ الفاظ اردو زبان کے ہیں لیکن بہت حد تک چونکہ عربی اور فارسی سے مشابہ ہیں اس لیے مصنف کو اس سلسلے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ فرہنگ عامرہ کی ابتدا میں مصنف نے یہ تصریح کر دی ہے کہ اس میں جتنے الفاظ درج ہیں وہ ان زبانوں میں سے کسی ایک کے ہیں، لیکن اس میں بہت سے الفاظ ایسے بھی درج ہیں جو خود اردو زبان کے تراشے ہوئے ہیں، فارسی، عربی یا ترکی سے نہیں آئے ہیں۔ اس طرح ان الفاظ سے ناواقف حضرات ان الفاظ کو دوسری زبانوں کا حصہ سمجھ لیتے ہیں جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ فرہنگ عامرہ میں بکثرت ایسے الفاظ ہیں جن کا فارسی میں وجود نہیں ہے، لیکن فارسی یا عربی الفاظ میں کچھ ترمیم کر کے یا مماثلت کر کے مصنف نے ایسے الفاظ تراشے ہیں جو کہ اصولی طور پر غلط ہیں۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان تمام غلط فہمیوں کے باوجود ہم فرہنگ عامرہ کی مقبولیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اردو زبان میں ایسی مختصر اور جامع لغت جس میں اختصار کے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کا اتنا بڑا ذخیرہ محفوظ کر دیا گیا ہو کوئی دوسری نہیں ہے۔ اگر اس لغت کا یہ عیب دور کر دیا جائے اور بعض دوسری خامیاں ختم کر دی جائیں تو بلا تکلف کہا جا سکتا ہے
کہ یہ روزمرہ کام کے لیے بہترین اور اچھی لغت ہے۔ عبداللہ صاحب نے اس فرہنگ میں پوری جانفشانی کے ساتھ بیش بہا محنت اور کاوش کے نقوش مرتب کیے ہیں جو فرہنگ عامرہ کو مقبولیت عطا کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے آپ کے ساتھ فرہنگ آصفیہ اور فرہنگ عامرہ کو جو ہے وہ پیش کیا۔ فرہنگ عامرہ اور فرہنگ آصفیہ اردو زبان کی بہترین لغات ہیں۔ خاص طور پر فرہنگ آصفیہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی لغت ہے اور اسے آج بھی جو ہے وہ باقی تمام لغات پر فوقیت حاصل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اسی سلسلے کا ہمارا اگلا لیکچر انشاءاللہ امیر اللغات اور نور اللغات پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنی میزبان رفعت چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔